السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من يطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفیظا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے اطاعت کی رسول کی تو یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ کی، اور جس نے منہ پھیرا تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان کا پاسباں بنا کر۔ قال الامام مالک رحم اللہ: کل احد یؤخذ من قولہ ویترک الا صاحب ھذا القبر او ھذہ الروضۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر ایک کا قول لیا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے سوائے اس مکین گنبد خضراء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے کہ اسے صرف قبول ہی کیا جائے گا۔ ہر ایک کی بات قبول بھی ہو سکتی ہے، رد بھی ہو سکتی ہے۔ انسان ہے، چاہے جتنا بھی ہو، بہرحال انسان ہے۔ تو انسان سے یہ امکان تو ہوتا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ آپ کی بات ایسے نہیں ہوتی، آپ کی بات وحی الہی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ خواہش سے بولتے ہی نہیں، آپ جو بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وحی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی بھی اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی کہ اس زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل ہی نہیں سکتا، اس میں ہر بات وہی نکلے گی جو سراپا ہدایت ہوگی، سراپا رہنمائی ہوگی، وہ کلمات نکلیں گے جو انسان کو سیدھے جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ ذوالجلال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے، آپ کے ارشادات پر عمل کی سعادت عطا فرمائی۔ سفر آخرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر آخرت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بندہ مومن کا شرف موت کی یاد سے وابستہ ہے۔ جیسے جیسے موت کی یاد گہری ہوتی جائے گی، اللہ تعالیٰ کا کرم ویسے ویسے بڑھتا جائے گا۔ بالآخر امور فانیہ سے متنفر ہو جائے گا اور امور یقینیہ کا گرویدہ ہوگا۔ چند احادیث مبارکہ اور اقوال سلف صالحین ملاحظہ ہوں۔ بندے کے شرف، اس کی عزت موت کی یاد سے وابستہ ہے۔ جیسے جیسے موت کی یاد گہری ہوتی جائے گی، اللہ کا کرم ویسے ویسے بڑھتا چلا جائے گا۔ جتنا موت کو یاد کریں گے اتنا ہی اندر پاک ہو جائے گا۔ جب انسان کو یاد کرتا ہے، پتہ ہے بھی جانا ہے، 2 فٹ نیچے جانا ہے، منو مٹی کے نیچے جانا ہے، وہاں اور کوئی ہوگا نہیں، اکیلے جانا ہے، تو یہ تصور انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ جانا تو سب نے ہے، کہاں کہاں کی خاک لگی ہے اللہ ہی بہتر جانے، تو بہرحال جہاں ہے نصیب ہے وہیں جانا ہے۔ پھر اکیلے جانا ہے اور انسلے کپڑے پہنے جانا ہے، وہ چادروں میں لپٹے جانا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی وہاں پرسان حال نہیں، تو اپنی زندگی بھر کے اعمال کا وہاں جواب بھی دینا ہے۔ تو یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ جیسے انسان کی یہ یاد گہری ہوتی جائے گی، اللہ رب العزت ویسے ہی انسان کو پاک و صاف کرتا جائے گا۔
اللہ ذوالجلال ہم سب کو یہ فانی امور، فنا ہونے والے، یہ چیزیں فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، ان سے ہمیں نفرت دے، اور وہ چیزیں جو باقی رہنے والی ہیں ان سے ہمیں وابستہ کرے، ان کا گرویدہ بنا دے، ان کا شیدا بنا دے۔ باقی رہنے والے انسان کے وہ اعمال ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارکہ کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو آدمی ایسے کام کرتا ہے یہ کام اس کی آخرت کی بھلائی کے لیے ہیں، اس سے اس کی آخرت اور اس کی قبر سنور جاتی ہے۔ اللہ ہم سب پر مہربانی فرمائے۔ موت کی یاد۔ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور ہم خوب آزماتے ہیں تمہیں برے اور اچھے حالات سے دوچار کر کے، اور آخر کار تم سب کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ہاں، موت کا مزہ تو ہر ایک کے لیے ہے، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ ہر نفس جو ہے، ہر جان، اس نے جانا ہی جانا ہے، موت کی وادی میں جانا ہے، اپنی جان پیدا کرنے والے کے سپرد کرنی ہے، آخر یہاں سے چلے جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں اچھے اور برے حالات سے دوچار کر کے آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، کبھی انسان کو بھوک دیتا ہے تو کبھی انسان کو کھانا دیتا ہے، کبھی اسے صحت دیتا ہے تو کبھی بیماری دیتا ہے، کبھی 2 پیسے دیتا ہے، کبھی 2 پیسے چھین لیتا ہے، کبھی بزرگ اس کو دیتا ہے، اولاد یہ رشتہ دار دیتا ہے، کبھی رشتہ دار چھین لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ دیتا ہے تو بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیتا ہے تو کیا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر اللہ انعام دے تو شکر کریں، اور اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کریں۔ بندہ مومن ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا ہے، یا اللہ تیری مہربانی، تیرا یہ انعام، یہ تیرا یہ کرم ہم پر ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنے والا محروم نہیں رہتا۔ تو رب فرماتا ہے ہم تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے۔ تو پھر شکوہ کس کا؟ کسی کا شکوہ نہیں، دیتا اللہ ہے، لیتا بھی وہی ہے۔ تو جب دیتا اور لیتا وہی ہے پھر کسی کا شکوہ کیوں کریں؟ سر نیچا کر کے زندگی کے یہ دن گزار جائیں۔ جس نے اپنا سر نیچا کر کے یہ دن گزار دیے اور اپنی زندگی کو خیر خیریت سے گزار گیا، اللہ کی بارگاہ میں ایمان کی دولت ساتھ لے گیا، سمجھیے دونوں جہاں کی نعمتیں جھولی میں لے گیا ہے۔ اور ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں ہی جانا ہے، اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو آئیے جس علیم و خبیر کی بارگاہ میں جانا ہے اس کے لیے تیاری بھی کریں، اپنے ساتھ اعمال صالحہ بھی لے جائیں، اچھے اعمال لے جائیں۔ یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، گھر ہمارا اور ہے جہاں جانا ہے، اپنے گھر خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ آئیے نیک اعمال ساتھ لے جائیں، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو،
اور پوری مل کر رہے گی تمہیں تمہاری مزدوری قیامت کے دن۔ پس جو شخص بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے اور داخل کیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا، اور نہیں یہ دنیوی زندگی مگر ساز و سامان دھوکہ میں ڈالنے والا۔ ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں اس کا اجر ملنے والا ہے قیامت کے دن پورے کا پورا، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کوئی انسان، کوئی مومن اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے اس کا اجر ضائع نہیں، قیامت کے دن اس کا اجر پورے کا پورا ملے گا، قیامت کو اس کا اجر پورے کا پورا ملے گا۔ ہاں، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، قدم قدم پہ دھوکا ہے، ٹھوکر لگتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، شیطان ہے، نعمت ایمان چھیننے والا ہے۔ تو آئیے شیطان کے دام سے بچتے ہیں، شیطان کے فریب سے بچتے ہیں، اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ارشادات کے مطابق گزار جاتے ہیں۔ جو کریں گے اجر پورے کا پورا ملے گا۔ یہاں نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا وہاں اجر نہ ملے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو اجر ملے گا۔ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہے تو اجر ملے گا۔ جو کام بھی کرتے ہیں اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو اللہ اس کا اجر دے گا۔ آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے رب اس کا اجر قیامت کے دن ضرور دے گا۔ اور پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس کی ایک نیکی قبول ہو گئی وہ جنت میں جائے گا۔ ایک نیکی، کوئی ایک تو اللہ قبول کر لے، کوئی ایسا کام تو کر جائیں جس سے وحدہ لا شریک راضی ہو جائے، کوئی ایک کام۔ تو آئیے کوشش کریں کوئی ایک کام تو ہو جائے۔ جب ایک کام کوئی اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنے کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ زندگی میں انسان سے کوئی نیکی سرزد ہو جائے، کوئی اچھا کام سرزد ہو جائے، اللہ رب العزت اس کا اجر یہ دیتا ہے کہ پھر ساری زندگی اپنے در پہ جھکنے کی سعادت بخش دیتا ہے۔ کبھی کسی کو کوئی نیکی پسند آ گئی، اسے نمازوں کی توفیق مل جاتی ہے، اسے عبادت کی سعادت ملتی ہے، اسے روزے کی توفیق ملتی ہے، اسے اس کی بارگاہ میں مناجات کی دعائیں مانگنے کی سعادت مل جاتی ہے۔ تو یہ دینے والا تو اللہ ہے۔ یہ دنیا میں جگہ جگہ دھوکہ ہے، آئیے دھوکے کے سامان سے بچتے ہیں۔ انسان جا رہا ہے، آگے گڑا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے اوپر تنکے پڑے ہوتے پتہ ہی نہیں ہوتا آگے گڑا ہے، جب قدم رکھتا ہے انسان اندر چلا جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ دنیا میں جگہ جگہ دھوکہ ہے، انسان کو گرانے کے لیے ہے۔ آئیے بچ کر چلتے ہیں، ہوشیار ہو کر چلتے ہیں۔ دنیا میں ایسا نہیں چلتے کہ آنکھیں بند کر کے چلیں، بلکہ قدم اپنا بچا کے چلتے ہیں، اور جو اپنا قدم بچا کے چل جاتا ہے وہ کامیاب و کامران ہے۔ سیدھا رستہ جا رہا ہے، دائیں بائیں بھی رستے ہیں، کبھی انسان خیال آتا ہے یار ایک جیسے ہی رستے ہیں ادھر چلیں، اور جو دائیں بائیں رستہ یہ دھوکے کا سامان ہے۔ یہ وہ رستہ نہیں ہے جس رستے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اس رستے پہ چلنے کے لیے ہمیں تو کہا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اختیار کرو۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اختیار کریں گے انشاءاللہ جیسے ہی آنکھیں بند ہوں گی رب تعالی جنت کے نظارے کروا دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام، اللہ تعالیٰ کی رحمت، رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے۔
دنیا دھوکے کا سامان ہے، اس دھوکے کے سامان سے بچ کر چلتے ہیں، اور جو بچ کر چلا گیا کامیاب و کامران ہو گیا۔ اور یہ عام حدیث پاک ہے، ہر ایک اس پر عمل کرتا بھی ہے، لیکن دوبارہ پھر اس کو سن لیجئے عمل کرنے کے لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مومن ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پوری آیت جو پڑھتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے جنت جانے میں رکاوٹ خود اس کی اپنی موت ہے۔ یہ لفظ ہے جنت جانے میں رکاوٹ اس کی اپنی موت ہے، یعنی ہے وہ جنتی، جا کیوں نہیں رہا، ابھی موت آئی نہیں ہے۔ تو گویا ارشاد مصطفیٰ کے تحت ایسے ہوگا، آیت الکرسی پڑھنے والا فرض نماز کے بعد جیسے ہی اس کی موت آئے گی، گھر والے رو رہے ہوں گے، وہ اللہ کا بندہ جنت میں پہنچ چکا ہوگا، وہ غسل کی تیاری کر رہے ہیں، وہ ابا چلا گیا، فلاں چلا گیا، وہ جو تم نے کرنا ہے کر لو، وہ تو اپنی زندگی کی بازی جیت گیا، اپنے دامن کو اللہ کی رحمتوں سے بھر کر چلا گیا ہے۔ تو آئیے عادت بناتے ہیں، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے جنت جانے میں رکاوٹ خود اس کی اپنی موت ہے۔ جس دن اس کی موت آئے گی، جس لمحے آئے گی، جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ارشادات مصطفیٰ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔